السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم درجہ پنجم دینیات کی کتاب سے اس کا آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ناظر قرآن ہے۔ ناظر قرآن قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کو ناظر قرآن کہتے ہیں۔ اس سال کے جو اسباق ہیں وہ پارہ نمبر 12 سے شروعات ہے۔ پارہ نمبر 12 سے شروعات ہے۔ پارہ نمبر 12 کی جو ہے چند آیتیں میں پڑھ کر جو آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں حفظ سورہ۔ قرآن کریم کی سورہ کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اس سال کے اسباق میں ہے آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ دعا سنت اللہ سے مانگنے کی دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اس سال کے اسباق میں تلاوت کے آداب۔ نمبر 7، اگر لوگ کام میں مشغول ہوں تو قرآن کریم آہستہ پڑھنا۔ نمبر 8، اگر لوگ قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھنا۔ نمبر 9، معانی میں غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 10، قرآن کریم کی عظمت دل میں رکھنا کہ بہت ہی بلند مرتبہ کلام ہے۔ نوٹ: قرآن کریم میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ عقائد، آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ اس سال کے اسباق، سبق نمبر 2 آج چلے گا۔ سوال، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جواب، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سوال، سب سے آخری نبی کون ہے؟ جواب، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا؟ جواب، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیسا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سوال، تمام نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جواب، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب کو اللہ کا سچا رسول سمجھیں۔ آگے نماز، ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ اس سال کے اسباق میں بیمار کی نماز، یہاں سے شروعات ہے۔ ان سب صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ بیٹھنے کے طریقے میں شریعت نے بھرپور رخصت دی ہے۔ جس طرح بھی بیٹھنے میں آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آلتی پالتی مار کر، پیر پھیلا کر، دیوار یا کسی چیز کا سہارا لے کر، البتہ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں جس طرح بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ پھر اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو رکوع سجدہ کرے۔ ایسی صورت میں رکوع کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ کے ساتھ سر کو اتنا جھکائے کہ سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے۔ ویسے تو سر اور پیٹھ معمولی جھکا دے تب بھی رکوع ادا ہو جائے گا، اور سجدہ اسی طرح کرے جس طرح ایک تندرست آدمی زمین پر کرتا ہے۔ اور اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے، اور اس صورت میں اس بات کا خیال رکھے کہ سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ سر کو جھکائے ورنہ سجدہ ادا نہ ہوگا۔ اب آگے پڑھیں گے اسلامی معلومات۔ دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ سبق نمبر 2، سوال، فاتح خیبر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، 4 مشہور امام کون ہیں؟ جواب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی۔ بیان و دعا مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے عربی۔ عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں۔ الفواکہ اس کا سبق ہو چکا ہے۔ آگے کا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ آج ہم الالوان، الالوان رنگ، ابیض سفید، احمر لال، اصفر پیلا، اسود کالا، اخضر ہرا، ازرق نیلا۔
یہ آج کا سبق جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ میری گزارش ہے تمام طلباء و طالبات سے اور ان کے سرپرست اور والدین سے کہ آپ حضرات اس پر بہت زیادہ خصوصی توجہ دیں اور جو ویڈیو بنا کر بھیجی جا رہی ہے اس کو بچوں کو جو ہے بیٹھا کر اس کو یاد کرائیں اور خود آپ جو ہے اس پر توجہ دیں اور نگرانی کریں کہ بچے یاد کر رہے ہیں یا نہیں یاد کر رہے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مدرسے کے تعلق سے آپ حضرات کو اگر کوئی ملاقات کرنا ہے، داخلہ کرانا ہے یا کتاب لینا ہے تو ہم لوگ مسجد کے اندر صبح 8 بجے سے 10 بجے تک رہتے ہیں۔ آپ حضرات آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، کسی کتاب لینا ہے تو کتاب بھی لے سکتا ہے یا اور بھی کوئی بات دریافت کرنا ہے تو آ کر دریافت کر سکتا ہے۔ بس آج کا سبق مکمل ہوا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔